پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ نہ وفاق میں ہے اور نہ ہی کشمیر میں ہے. تو کیا پارٹی صورتحال ہے اور خان صاحب جیل میں ہیں تو کس طرح سے پارٹی جو ہے وہ آگے چل رہی ہے؟ 10 اپریل 2022 کے بعد جو ظلم ستم جو فسطائیت ریاست نے کی ہمارے ساتھ، اس کے بعد تو آپ سمجھیں کہ پارٹی تو میرے خیال میں اگر آپ اس کا وجود کے اعتبار سے دیکھیں یا اسٹرکچر کے اعتبار سے دیکھیں تو ظاہری طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ ختم ہو گئی ہے، لیکن گراؤنڈ پہ دیکھیں تو صرف آپ کو پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف سے کافی منجے ہوئے سیاستدان یا کافی بڑے بڑے سیاستدان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے چلے گئے. جب مشکل کا وقت آیا تو وہی سیاستدان جو کبھی نعرے لگاتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف ہم سے ہے اور ہم پاکستان تحریک انصاف سے ہیں، مشکل کے وقت پہ چھوڑ کے چلے گئے. جب عمران خان اریسٹ ہوئے تو تب بھی کافی ایم ایل ایز جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے چلے گئے. وہ اس فلاسفی کو سمجھ نہیں سکے کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو بنیادی فنومنا ہے وہ عمران خان کا ہے اور عمران خان ہی پارٹی ہے. فیصل راٹھور صاحب جو ہیں وہ اس وقت وزیر اعظم ہیں آزاد جموں کشمیر کے. ان سے کیا امیدیں ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کس طرح سے آگے لے کے چلیں؟ لیکن بطور پی ٹی آئی تو ہماری ان سے کوئی امید نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ جو سسٹم اس وقت قائم ہے یہ بالکل ان آرگینک ہے، نان ڈیموکریٹک ہے، اور اس کی بنیاد ہی میں سمجھتا ہوں منافقت پہ ہے اور غیر جمہوری اصولوں پہ ہے. کیا وجہ ہے کہ آزاد کشمیر میں 4 سالوں میں 4 وزیر اعظم تبدیل ہوئے؟ اگر انتخابات تاخیر کا شکار ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کا اگلا عمل کیا ہوگا؟ سہراب برکت کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، سہراب برکت ایک باصول آدمی ہیں، ایک بڑی توانا آواز ہیں، آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے ایکشن کمیٹی کے دوران بڑی اسٹرانگ وائس بنے، انہوں نے جو معاملات تھے ان کو بڑا ٹرو پکچر لوگوں کے سامنے لائے. اس پہ اس کے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، چونکہ وہ پی ٹی آئی نہ بھی کریں لیکن وہ حق پہ بات کرتے ہیں تو کافی طاقتور لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات پہ، اور وہی ان کی اصل قصور ہے کہ وہ کیوں بولتے ہیں. آزاد کشمیر بڑا خوبصورت ہے، ٹورزم کے حوالے سے بڑا جانا مانا جاتا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ جنت ہے زمین کے اوپر. اتنا خوبصورت علاقہ پاکستان کا حصہ ہے، آج تک ڈیولپ کی وجہ سے. ہماری تو خیر 2-2.5 سال حکومت رہی، ہم تو اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جو حکومتیں رہی ہیں ان کی کبھی پرائرٹی انفراسٹرکچر نہیں رہی، انہوں نے اپنے حساب سے گورنمنٹیں کی ہیں. پاکستان تحریک انصاف اگر آنے والے الیکشنز میں جیت جاتی ہے تو کس لائے عمل کے ساتھ آئے گی؟ کیا وہ سیٹ پرائرٹیز ہوں گی جس کے اوپر کام کیا جائے گا، اور عوام کے لیے کن ایجنڈاز کے ساتھ آسان؟ ہائبرڈ نظام ہے نا، اس کو ہم ختم کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو عوام جن لوگوں کو منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجتی ہے تو ان کے پاس اختیار بھی ہونا چاہیے اور ان کے اوپر ذمہ داری بھی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ایک سیکٹر کمانڈر یا پھر کوئی چند ایک طاقتور لوگ بیٹھ کے پوری کی پوری حکومتیں چلائیں. السلام علیکم ایوری ون، دس از می روشنا ضمیر اینڈ یو آر واچنگ دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر عافیت سے ہوں گے. ہم پالیٹکس کی بات کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں پالیٹکس روز بروز بدلتی ہوئی نظر آتی ہے. کبھی ایک پولیٹیکل پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو کبھی دوسری سیاسی جماعت اقتدار کو سنبھال لیتی ہے. لیکن آزاد کشمیر جو ساتھ جڑا ہوا ہے، وہاں کی سیاست پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ اور اب ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھی خاصی تبدیلیاں ہمیں دیکھنے کو ملی. چینج آف گورنمنٹ آئے، اس سے پہلے عوامی ایکشن کمیٹی نے بھی بھرپور اپنی اس کا مظاہرہ کیا، طاقت کا مظاہرہ کیا. اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے اور آگے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعلق آزاد کشمیر سے ہی ہے. سینٹرل جنرل سیکریٹری پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایکس چیئرمین پی ایم انسپیکشن اینڈ امپلیمنٹیشن. سر، سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. راجہ منصور خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے لیا یہاں پہ. تو سر آپ کا بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. شروعات یہاں سے کروں گی کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ نہ وفاق میں ہے اور نہ ہی کشمیر میں ہے. تو کیا پارٹی صورتحال ہے اور خان صاحب جیل میں ہیں تو وہ کس طرح سے پارٹی جو ہے وہ آگے چل رہی ہے؟ دیکھیں، 10 اپریل 2022 کے بعد جو ظلم ستم جو فسطائیت ریاست نے کی ہمارے ساتھ، اس کے بعد تو آپ سمجھیں کہ پارٹی تو میرے خیال میں اگر آپ اس کا وجود کے اعتبار سے دیکھیں یا اسٹرکچر کے اعتبار سے دیکھیں تو ظاہری طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ ختم ہو گئی ہے، لیکن گراؤنڈ پہ دیکھیں تو صرف آپ کو پی ٹی آئی نظر آ جاتی ہے. اب دنیا کا کوئی بھی سروے اٹھا کے دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی فرنٹ پہ ہوگی. 8 فروری کو لوگوں نے ثابت کیا اور نظر آیا کہ واقعی لوگ ایک پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے. آپ نے وہ تمام ہتھکنڈے اپنائے جس میں آپ نے یہ کوشش کی کہ اس پارٹی کو دبایا جا سکے، اس کے لیڈر کو توڑا جا سکے، اس کو جھکایا جا سکے. لیکن یہ پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ ایک پارٹی جو ہے نا، اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود، اتنا کچھ سہ جانے کے باوجود بھی وہ پوری طاقت کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس کی روز بروز میں سمجھتا ہوں کہ مقبولیت بھی بڑھ رہی ہے. لوگ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور اسی لیے اسی ہمدردی کے ساتھ جڑ رہے ہیں، کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ کوئی لیڈر ہے جو حق اور سچ کی خاطر ڈٹ گیا ہے. صحیح. راجہ صاحب، تھوڑا سا آپ سے اختلاف کرنا چاہوں گی. جہاں پہ عوامی مقبولیت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ملی ہے، وہاں پہ میں دیکھتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف سے کافی منجے ہوئے سیاستدان یا کافی بڑے بڑے سیاستدان جو ہے وہ پاکستان
تحریک انصاف کو چھوڑ کے چلے گئے. جب مشکل کا وقت آیا تو وہی سیاستدان جو کبھی نعرے لگاتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف ہم سے ہے اور ہم پاکستان تحریک انصاف سے ہیں, مشکل کے وقت پہ چھوڑ کے چلے گئے. جب عمران خان اریسٹ ہوئے تو تب بھی کافی ایم ایل ایز جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے چلے گئے. کیا سمجھتے ہیں ان لوگوں کی دوبارہ کوئی گنجائش ہے پاکستان تحریک انصاف میں واپس آنے کے لیے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو نعرہ لگاتے تھے نا وہی غلط لگاتے تھے کہ ہم پی ٹی آئی ہیں اور ہم سے ہی پارٹی ہے. اصل میں وہ اس فلاسفی کو سمجھ نہیں سکے کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو بنیادی فینومنا ہے وہ عمران خان کا ہے اور عمران خان ہی پارٹی ہے. انہوں نے ہی بنائی اور انہوں نے اس کو نظریہ دیا, سوچ دی اور پھر پہچان دی, اور آج عمران خان کی وجہ سے ہی پارٹی ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ وہ عمران خان کو چھوڑ دیں گے یا پارٹی چھوڑ دیں گے تو پارٹی ختم ہو جائے گی, وہ تو وقت نے ثابت کیا کہ پارٹی ادھر ہی کھڑی ہے لیکن وہ لوگ ختم ہو گئے. آپ دیکھیں کہ جہانگیر ترین کتنا بڑا نام ہوتا تھا, جب وہ پی ٹی آئی میں تھے تو سیکنڈ ان کمان ہوتے تھے, ایسے لگتا تھا کہ عمران خان کے بعد یہی ہوں گے. ان کو بھی یہ خام خیالی پیدا ہوئی کہ میں جب چھوڑوں گا تو پتہ نہیں عمران خان کی کمر ٹوٹ جائے گی. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ شخص آج یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ میں سیاست سے جو ہے نا رخصتی لے رہا ہوں, میں استعفیٰ دے رہا ہوں, آج کے بعد میں سیاست نہیں کروں گا. اس طرح پرویز خٹک, میں آپ کو سو نام میں سے بتا سکتا ہوں کہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا نام کہتے تھے لیکن وہ نہیں رہے, لوگ نہیں رہے, پارٹی ادھر ہی ہے. لوگوں کے چھوڑنے سے میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑا, چونکہ سوچ, فلاسفی اور نظریہ ادھر ہی کھڑا ہے. اب عمران خان صاحب نے ان کے بارے میں بڑا دو ٹوک فیصلہ آلریڈی سنا دیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس مشکل وقت میں پارٹی کو چھوڑ کے گئے ہیں, خواہ پاکستان کے کسی کونے میں ہوں, خواہ آزاد کشمیر میں ہوں, انہوں نے کہا ان کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے. تو وہ اپنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی فیوچر دیکھ چکے ہیں. انہوں نے 8 فروری کو بھی دیکھ لیا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے وہ لوگ جو 10 مہینوں سے اس حلقے میں ہی نہیں گئے, وہ باڑوں میں کہیں چھپے ہوئے تھے, لوگوں نے ان کو بھی ووٹ دے کے, ان بڑے بڑے ناموں کو گرا کے تو ان کو ووٹ دے کے, اور ان کو نہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ جھنڈا لگانے دیا گیا, نہ کسی جگہ کیمپین کرنے دی گئی, اس کے باوجود بھی وہ لوگ جیت گئے. تو اس سے سمجھ جانا چاہیے لوگوں کو کہ اب بڑے نام چھوٹے نام والا کانسیپٹ اس سیاست میں ختم ہو گیا, صرف عمران خان کی سوچ, فلاسفی اور نظریے کی وجہ سے. کہ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ میں ہلکا کنٹرول کروں گا, ہلکا نہیں کنٹرول ہوگا. اب عمران خان کے نام پہ ووٹ پڑتے ہیں اور عمران خان کے نام پہ لوگ ووٹ جیتتے ہیں. صحیح. ارشد صاحب مجھے بتائے گا کیا یہ ایک منفی تاثر نہیں ہے کہ ایک شخصیت جو ہے اسی کے نام پہ پارٹی چلتی ہے, اور اگر وہ شخصیت جو ہے وہ کسی کو پارٹی میں رکھے تو وہ پارٹی میں ہے, جس کو وہ نکال دے تو وہ پارٹی سے نکل جائے گا. جیسے بہت ساری اور سیاسی جماعتیں یہ کہتی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت نہیں ہے, وہ ایک فین کلب ہے. تو کیا آپ کی یہ باتیں اس چیز کو درست نہیں ثابت کرتی کہ جو عمران خان کے ساتھ ہے وہ پارٹی میں رہے گا, اس کی مقبولیت ہوگی, لیکن عمران خان جیسے ہی کسی کو ہٹائیں گے تو وہ ٹاپ سے زیرو ہو جائے گا؟ نہیں, یہ بات نہیں. اصل میں جو پارٹی ہے وہ بیسیکلی سوچ, فلاسفی اور نظریے کا نام ہے جس پہ عمران خان قائم ہے. آج میں سمجھتا ہوں جو بڑی بات شاید کرنے لگا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنے سوچ, فلاسفی اور نظریے سے پیچھے ہٹ جائیں گے نا, تو یہ جو کروڑوں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہیں یہ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے, اور یہ سمجھیں گے کہ یہ عمران خان اپنے نظریے سے ہٹ گیا ہے. تو لوگ اس فلاسفی اور نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اس کو جو چھوڑ کے جاتا ہے وہ چونکہ عمران خان کی فلاسفی اور نظریے کو چھوڑ رہا ہوتا ہے تو وہ فارغ ہو جاتا ہے, لوگوں کی نظر میں فارغ ہوتا ہے. لوگ بیسکلی ہمارے پاس پیمانہ کیا ہے کہ لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں, تو لوگ جب فیصلہ کر کے کسی کو گرا دیتے ہیں تو یہی جمہوریت ہے, یہی سسٹم ہے. اسی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو بیانیہ ہے وہ کتنا اس کا پاپولر ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, یہ آپ کو پابند کرتی ہے کہ آپ جس سوچ نظریے کی سیاست کر رہے ہیں اس پہ کھڑے رہیں گے تو آپ کو یہ لوگوں کی پاپولیرٹی بھی ملے گی, سپورٹ بھی ملے گی, ووٹ بھی ملے گا. اگر آپ اس سے ڈیویٹ کریں گے تو آپ وہاں سے فارغ ہو جائیں گے. تو ہونا بھی یہی چاہیے. دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں جو آپ دیکھیں وہاں پہ یہی ہوتا ہے. یہ جو دوسرا جو سسٹم ہے جس میں لوگ اپنے آپ کو امپاور کر کے حلقے کے اوپر چند اسکیم خوروں کے ذریعے حلقے میں قابض ہو جاتے ہیں, وہ نظام میں سمجھتا ہوں زیادہ خطرناک ہے, چونکہ برادری کے نام پہ, دھڑے کے نام پہ, تعصب کے نام پہ وہ اپنا ووٹ بینک بنا لیتے ہیں, اور پھر پولیٹیکل پارٹیوں کو وہ یرغمال بنا لیتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیوں کو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کی ضرورت ہیں. پھر ایٹ دی اینڈ 5 سال بعد پولیٹیکل پارٹیاں چل کے ان کے پاس جاتی تھیں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں, چونکہ ہمیں گو ایڈ ملا ہوا ہے کہ آپ نے حکومت بنانی ہے. تو وہ پھر وہ گھوم پھر کے وہی شخصیات جو ہے نا جا کے اسی پارٹی میں بیٹھ جاتی تھیں, اور ہمارا نظام وہ دائروں کے گرد ہم گھوم رہے ہیں تب سے. صحیح. ارشد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ AJK سے ختم ہو چکی ہے. چودھری انوار الحق صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی بیشتر اراکین جو ہیں وہ انہوں نے میرے ساتھ وہ کہتے ہیں نا دھوکے بازی کی ہے, میرے ساتھ وہ شامل نہیں رہے. کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں, اور جو حکومت گری ہے اس کے اوپر کیا تاثرات ہیں؟ نہیں, یہ تھوڑا سا میں فیکچولی کریکٹ کر دوں. جو چودھری انوار الحق کی حکومت تھی وہ PTI کی حکومت اس لیے نہیں تھی کہ ہمارا وہاں پہ اپوزیشن لیڈر تھا,
عمران خان صاحب نے جب ہماری حکومت گرائی گئی، چودھری انوار الحق جب وزیر اعظم بنے تو اس وقت ہم نے اپنا اپوزیشن لیڈر دے دیا تھا، کیونکہ انوار الحق تو پی ڈی ایم کا وزیر اعظم تھا، جس میں پیپل پارٹی، نون لیگ اور انوار الحق کا جو آپ سو کارڈ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین تھے یا اپنے آپ کو فارورڈ بلاک کہتے تھے، انہوں نے جب عمران خان کو دھوکہ دیا تو انوار الحق نے اس کا بھی صلہ پایا کہ 2 سال وہ عمران خان صاحب کو دھوکہ دے کے پی ڈی ایم کا ووٹ لے کے وہ وزیر اعظم بنے رہے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ بھی آج وہی ہاتھ ہو گیا، جن لوگوں جو ان کو لائے تھے انہوں نے ان کو اتار دیا۔ یہ بیسیکلی لانے اور اتارنے والوں کا ہی کام ہے، انوار الحق بیچارے کا کیا کام ہے؟ صحیح۔ اچھا مجھے بتائیے گا، ہمیشہ ایسی ہوتا ہے جو وفاق میں حکومت آتی ہے وہی جو ہے وہ آزاد کشمیر میں جو ہے اسی پارٹی کی حکومت آتی ہے، تو کیا یہ کوئنسیڈنس ہے یا سوچی سمجھی جو ہے وہ ایک پلاننگ ہے کہ جو وفاق میں حکومت آئے گی وہی جو ہے وہ آزاد کشمیر میں بھی آئے گی؟ اچھا، اس میں 2-3 بڑے اہم فیکٹر ہیں۔ جو سب سے بڑا فیکٹر جو ہے ہمارے مہاجرین کی سیٹیں جو ہوتی ہیں، مہاجرین کی 12 سیٹیں ہیں، جس میں عوامی ایکشن کمیٹی نے جو اس وقت مطالبہ نمبر 1 رکھا تھا کہ ان کو ختم کیا جائے، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہ جو مہاجرین کی 12 سیٹیں ہیں یہ پاکستان کے اندر ان کے اوپر اثر انداز اس طرح ہوتی ہے، یہاں کی انتظامیہ، یہاں کی اسٹیبلشمنٹ، کہ وہ وہاں پہ جس حکومت کو جتوانا ہوتا ہے وہاں اس کو تقریباً 12 سیٹوں سے ہی اس کا سٹارٹ لیتے ہیں۔ تو obviously ایک طرف سے اگر ٹوٹل 35 سے 33 سیٹیں ہیں تو اس میں 12 سیٹیں آپ نے ادھر سے دے دیں تو وہ تو پہلے سے ہی 1 0 سے سٹارٹ کرتا ہے، 1 12 سے سٹارٹ کرتا ہے، تو اس وجہ سے ایک امپریشن چلا جاتا ہے کہ یہ حکومت میں آ رہے ہیں، یہاں سے اس کو اتنی سپورٹ مل جائے گی۔ پھر اس وہاں کچھ ایک ووٹ بینک ایسا بھی ہوتا ہے جو یہ دیکھتا رہتا ہے کہ کس کی حکومت آ رہی ہے، اس امپریشن کو دیکھ کے وہ پھر اس کو فالو کرتے ہیں، تو وہ ووٹ بینک کا جھکاؤ بھی وہ ایک سرٹن پرسنٹیج ہوتی ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% لوگ اسی وجہ سے چلے جائیں گے۔ لیکن مین جو فیکٹر تھا وہ یہ 12 سیٹیں جو مہاجرین کی تھیں، اس کی وجہ سے ایک فلو بنتا تھا، اور اس فلو کی وجہ سے لوگ اس ووٹ بینک اس طرف جاتا تھا، تو یہ ایک بڑی پرابلم تھی۔ آپ سے پہلے بھی بہت ساری شخصیات ایسی ہیں، سیاسی شخصیات جو ہیں وہ آزاد کشمیر سے ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ کا حصہ بنی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں وہ ویلڈ ہیں، وہ ان کو ملنی چاہیے۔ وہ لوگ ہیں جو جموں کشمیر سے آئے ہوئے ہیں، یا یہ وہ لوگ ہیں جو آزاد کشمیر سے ہی مختلف علاقوں میں ہیں لیکن ہیں کشمیری ہی، اور ان کا یہ حق ان کو ملنا چاہیے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ مہاجرین کی سیٹیں جو ہے وہ انہی کے پاس رہنی چاہیے، یا پھر آپ بھی عوامی ایکشن کمیٹی کے ہی فلسفے پہ چلیں گے اور بولیں گے کہ نہیں یہ مہاجرین کی سیٹیں جو ہیں یہ ختم ہونی چاہیے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ کہ بڑا ڈیبیٹیبل ہے، اس پہ مطلب سب پارٹیوں کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن میرا جو ذاتی خیال اگر مجھ سے پوچھیں گی تو یہ جو اثر انداز ہو کہ وہاں پہ حکومت بنانے اور گرانے کے لیے جو مہاجرین کی سیٹیں استعمال ہوتی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے، اس کا تدارک ہونا چاہیے۔ اور اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے واقعی ویلی کے لوگوں کو یا جموں کے لوگوں کو نمائندگی دینی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ووٹرز کے ذریعے آپ نے ان کو اپنی مرضی سے نامزد کرانا ہے اور پھر ان کو اپنا بندہ لا کے وہ کرنا ہے۔ اس کی نمائندگی کا طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور وہ میں اگر مجھ سے سجیسٹ کریں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسمبلی کے اندر سے پروپورشنل جو جس تعداد میں لوگ جیتے ہوتے ہیں، جس طرح آپ اسپیشل سیٹس خواتین کی سیٹ سلیکٹ کرتے ہیں تو مہاجرین کو نمائندگی دینی ہے نا، تو آپ نمائندگی دے دیں۔ یہ پاکستان ایک الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کا ہے، اس کا جوریڈکشن آپ آ کے پاکستان میں وہ کیسے ایکسرسائز کرے گا؟ یہ مطلب لاجیکلی بھی کریکٹ نہیں نظر آتا نا۔ آپ دنیا میں کسی کو بھی بتائیں گے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن پاکستان پورے میں ہو رہے ہیں اور وہاں پہ آزاد کشمیر کا الیکشن کمیشن یہاں آ کے پوری پاور ایکسرسائز کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہ تھوڑا سا جو ڈیموکریٹک نارمز ہیں ان کے خلاف ہے، اور اس کی وجہ سے جو اثر انداز ہوتی ہے وہاں کی جو ڈیموکریٹک ویلیوز وہ بڑی خراب ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ نمائندگی رہنی چاہیے، لیکن نمائندگی کا طریقہ کار چینج ہونا چاہیے۔ صحیح۔ راجر صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ کیا میں یہ سمجھوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ بھی حاصل ہے، جو ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی وہی چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جب یہ تحریک شروع ہوئی تھی تو عمران خان صاحب تک ہم نے یہ پیغام پہنچایا تھا کہ یہ ایک عوامی حقوق کی تحریک ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بطور اپوزیشن پارٹی ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے بڑا دو ٹوک اور واضح پیغام دیا تھا وہاں پہ باہر اڈیالہ جیل پہ کہ یہ جو ہماری پی ٹی آئی آزاد کشمیر ہے یہ پوری طاقت کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑی ہو، اور ہم پورے دورانیے میں ان کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ کھڑے رہے۔ جو ان کا حالیہ جو تھا، میں 5 دن خود وہاں اقوالا جو رہا ہوں، دن رات ہم نے وہاں گزارے ہیں، اسی لیے گزارے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے یہ عوامی حقوق کی آواز ہے، اور ہم نے ہر اس تحریک کے ساتھ ہر شخص کو کھڑا ہونا چاہیے، ہر ذی شعور شخص کو کھڑا ہونا چاہیے جو عوامی حقوق کی ہو۔ تو ہم نے تو ایز اے پی ٹی آئی پارٹی بھی پوری طاقت کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ عمران خان کی ہدایت بھی موجود تھی، لیکن میں بطور کشمیری بھی سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہ انہوں نے عوامی مطالبات لے کے نکلے، جس طرح انہوں نے وہ سکسیس سٹوری بنائی، جو مطالبات منظور ہوئے، خواہ بجلی کا لے لیں یا باقی جتنے معاملات لے لیں، تو وہ سارے ایک عوامی مفادات کی بات تھی۔ اس میں تو میرا نہیں خیال کسی کو اعتراض کرنا چاہیے، وہ تو عام آدمی کی آواز ہے، اور اس عام آواز کے ساتھ ہم ہر وقت کھڑے رہیں گے۔
ٹھیک ہے منصور صاحب، بہت سارے لوگ یا بہت سارے رہنما جو پاکستان تحریک انصاف کی بھی ہیں یا پھر جو آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، جو ہمارے پوڈ کاسٹ کا حصہ بنے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات ہیں ان کے اوپر آلریڈی کام ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ مطالبات جو ہیں وہ بالکل ایگزسٹ نہیں کرتے یا پھر ان کے اوپر کبھی ورکنگ نہیں کی گئی یا وہ ان پروسیس نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر حکومت جو ہے وہ آلریڈی کام کر رہی ہے اور وہ جلد جو ہے وہ تکمیل کی جانب بڑھتے جائیں گے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے بہت سارے مطالبات ایسے تھے جو بے بنیاد تھے اور صرف عوامی ایک وہ کہتے ہیں نا عوامی طاقت حاصل کرنے کی، عوام کو گمراہ کرنے کے لیے تھے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا، چونکہ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ کام تو وہ ہو رہا ہوگا. ساری گورنمنٹیں آتی ہیں، ہمارے دور میں بھی ہم نے بلدیاتی الیکشن کرائے 32 سال بعد جا کے ہم نے الیکشن کرائے آزاد کشمیر میں. تو ہم بھی یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم نے بڑا ایک وہاں پہ مارکا مارا عمران خان صاحب کے حکم کے مطابق. تو وہ گورنمنٹیں تو کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کے مطالبات کیا، ان کی ڈلیوری اس سے پہلے ہو چکی تھی. مطالبے کی ضرورت کیوں پڑی، کیوں لوگ اتنی تعداد میں اس مطالبے کے لیے نکلے، اس کی حق میں نکلے. تو لوگوں کی آواز ہی اصل بیسکلی مطالبہ ہوتی ہے نا. مطالبہ اٹ سیلف کاغذ میں لکھا ہوا کوئی ایک تحریر تو نہیں ہوتی، کہ لوگ جو آواز بن کے سامنے آئے، سڑکوں پہ آئے، انہوں نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ یہ مطالبہ ہمارے لیے جائز ہے. تو لوگ حکومت اگر کام کر رہی تھی یا کر چکی ہوتی تو کبھی ضرورت بھی نہ پڑتی. تو اس وجہ سے لوگ تو اپنی اس آواز کے لیے نکلے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ جو بات ان کی نہیں پوری ہو رہی اس کے لیے ان کو سڑکوں پہ آنا پڑ رہا ہے. تو اگر کوئی لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب حکومت نہیں کر رہی، تبھی وہ سڑکوں پہ آ رہے ہیں. ٹھیک. ایک سوال میرا یہ بھی ہے جو میں ابھی ریسنٹلی دیکھ رہی ہوں، کیونکہ خود چیزوں کو بھی کافی انالائز کرتی ہوں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے چونکہ اب حکومت چلی گئی ہے ہر جگہ پہ، تو پاکستان تحریک انصاف ان گروپس کو سپورٹ کرتی ہے جو ان کو لگتا ہے کہ شاید جو ہے وہ ریاست کے اگینسٹ ہے یا ملک خلاف پروپیگنڈا میں شامل ہیں. اب یہی منظور پشتین صاحب تھے، جب وہ عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو وہ ان کے پاس جاتے تھے، عمران خان ملنے کا وقت نہیں دیتے تھے، اور جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی تو انہوں نے کہا کہ منظور پشتین سے بھی بات کی جائے، مارن بلوچ سے بھی بات کی جائے. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کا بھی ساتھ دیا جائے. تو جب حکومت میں ہوتے ہیں تب ان کو کیوں نہیں یاد آتا کہ انہی گروپس کے ساتھ بات چیت کرنے کی بھی ضرورت ہے، ان کو ایک پیج پہ لانے کی بھی ضرورت ہے اور سب کے ساتھ مل جل کے حکومت کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کسی لیول پہ اینٹی اسٹیٹ ہے یا اینٹی پاکستان ہے یا خدا نخواستہ ایسی کوئی بات ہے، یا باقی لوگوں کے بارے میں بھی ہمیں یہ جب تک کسی اسٹرانگ ایویڈنس نہ ہوں. لیکن جہاں عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران تو وہ تو کئی دفعہ ہم بہت ساری چیزیں تسلیم کر چکے ہیں کہ ہم سے بہت کچھ غلط ہوا بھی اور بہت سارا ہم سے غلط کروایا گیا بھی، اور جس کی وجہ سے ہم آج یہاں پہ ہیں. اور اگر ہم پوری طرح ان کی باتیں سن رہے ہوتے تو شاید ہم حکومت سے اترتے بھی نہ. لیکن عمران خان صاحب نے ان سے حکومت کے دوران جو معاملات ہوئے اس دوران تو عمران خان صاحب نے کئی دفعہ کہا کہ مجھے تو ڈچ کیا گیا ہر معاملے میں. تو جب آپ کے پاس پوری جو آپ جن پہ آپ توقع کرتے ہیں، جن کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ وہ کرپشن پہ ان کا زیرو ٹالرنس ہوگا، جن کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ وہ محب وطن ہیں، وہی آپ کی پیٹھ پہ چھرا گھونپ رہے ہوں، تو بہت ساری ڈیلیوری میں آپ کے ایسے فیکٹر پیدا ہو جاتے ہیں جس سے مسکنسیپشن پیدا ہوتی ہے کہ یہ حکومت میں تھے تو یہ نہیں کر رہے تھے. انہوں نے یہ بات بڑی دو ٹوک کہی کہ مجھے یہ حکومت لینی نہیں چاہیے تھی. مجھ سے پہلی بڑی غلطی یہ ہوئی کہ مجھے جب یہ بیساکھیوں میں حکومت دی گئی توڑ پھوڑ کے، میرے اپنے مینڈیٹ کو چوری کر کے اور خاص کر کے آزاد امیدواروں کو اکٹھا کر کے اور پھر کاف لیگ اور ایم کیو ایم، تو ہمیں اسی وقت سمجھ آنا چاہیے تھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور ہمیں فیلئر کی طرف لے کے جا رہا ہے. لیکن انہوں نے بڑی لمیٹڈ کیپیسٹی میں بہت بڑے کام بھی کیے، اور وہ اگر گننا شروع ہو جاؤں تو یہاں آپ کے پوڈ کاسٹ کی وقت جو ہے وہ کم پڑ جائے گا. لیکن کئی ساری غلطیاں بھی ہو گئی ہوں گی، اور اس میں ظاہر ہے ہمارا جس طرح کا ایک ٹوٹا پھوٹا مینڈیٹ تھا اس میں بہت ساری پرابلمز بھی تھیں، اور اصل کنٹرول جن کے لوگوں کے پاس تھا، جن کو اصل اختلاف ہم سے ہوا کیونکہ ان کا 78 سالہ راج ختم ہو رہا تھا، تو انہوں نے ہمیں اٹھا کے باہر بھی پھینک دیا. تو یہ بیسکلی میں نہیں سمجھتا کہ وہ حکومت پوری طرح ہماری تھی، اس میں بہت سارے ہمارے لیے مسائل تھے. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے اگر عمران خان صاحب کو اپنی غلطی کا احساس تھا تو انہیں اسی وقت حکومت خود چھوڑ دینی چاہیے تھی، بجائے اس کے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا جاتا اور اس کے بعد ان کو ہٹایا جاتا؟ یہ تو انہوں نے اپنی انٹرویو میں کہا ہے نا کہ مجھے ود ان منتھ جو ہے نا حکومت چھوڑ دینی چاہیے تھی، مجھ سے یہ غلطی ہوئی، مجھے یہ رکھنی نہیں چاہیے تھی، مجھے اس احساس کر لینا چاہیے. تو یہ تو انہوں نے خود کہا ہوا ہے، یعنی تو اس کا وہ اس غلطی کو انہوں نے تسلیم کیا. اور عمران خان کو یہ اکثر یہ یو ٹرن اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ بڑا آدمی جو ہوتا ہے نا وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھ سے یہاں پہ یہ غلطی ہوئی. تو ہمارا چونکہ پاکستان میں یہ رواج نہیں ہے غلطی کو تسلیم کرنے والا، تو لوگ اس کو کوئی یو ٹرن تو کبھی کہتے ہیں یہ اپنی بات پہ قائم نہیں رہا. تو غلطی جس سے بھی ہوتی ہے اگر وہ مان لے تو میرے خیال میں اس سے وہ بڑا آدمی بنتا ہے. راجہ منصور صاحب مجھے یہ بتائیے گا، فیصل راتھوڑ صاحب جو ہیں وہ اس وقت وزیر اعظم ہیں آزاد جموں کشمیر کے، ان سے کیا امیدیں ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت کو کس طرح سے آگے لے کے چلیں گے؟
دیکھیں بطور پی ٹی آئی تو ہماری ان سے کوئی امید نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ جو سسٹم اس وقت قائم ہے یہ بالکل ان آرگینک ہے, نان ڈیموکریٹک ہے, اور اس کی بنیاد ہی میں سمجھتا ہوں منافقت پہ ہے اور غیر جمہوری اصولوں پہ ہے. چونکہ دیکھیں انہوں نے, ہمارا مینڈیٹ تھا نا, 32 ایم ایل اے ہمارے تھے, انہوں نے راتوں رات وہ سارے کے سارے اٹھا کے 26 انہوں نے اپنے پاس لے گئے. تو وہ فیصل راٹھور بھی وزیر اعظم انہی لوگوں سے بنے ہوئے ہیں جن لوگوں کو ہمارا مینڈیٹ چھین کے آپ نے, جن لوگوں نے ووٹ دیا ہوا ہے پی ٹی آئی کو, ان کے بندے توڑ کے آپ اگر حکومتیں 10 دفعہ بنا لیں تو عوامی تائید اور حمایت نہیں ہوگی تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا. اس کا مطلب ہے ووٹر اس بات پہ کبھی بھی خوش نہیں ہوگا کہ یہ جو آپ غیر جمہوری طریقے سے لوگوں کو توڑتے ہیں, پھر لوگوں کو اپنی طرف شامل کرتے ہیں اور پھر وزیر اعظم بن جاتے ہیں. یہاں پہ بھی راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر بن گیا تھا, تو کیا ہم ان سے توقع کریں گے کہ وہ کچھ کرے گا؟ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب تک پراپر لوگوں کو نمائندگی ان کے جو دیے ہوئے ووٹ کے مطابق نہیں دی جاتی تو آپ 4 سالوں میں نے آپ نے 4 وزیر اعظم چینج کر لیا, آپ نے کیا فرق پڑا اس سے؟ راجہ منصور صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ الیکشنز آنے والے, گلگت بلتستان کے الیکشنز ڈیلیٹ ہو گئے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں بھی یہی حالات ہوں گے؟ ڈیلے تو ہونے تو نہیں چاہیے, لیکن میرا خیال ہے کہ شاید یہ لوگ یہ دیکھیں گے کہ چونکہ پبلک پلس کیا کہتی ہے, ابھی جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے یا پی ٹی آئی ہے یا دیگر فیکٹر جو ہیں جو ان کے راستے میں رکاوٹ ہیں, تو یہ شاید اس کو دیکھیں کہ یہ ان کے راستے میں کتنی بڑی رکاوٹ ہیں, پھر یہ صاحب سے فیصلہ کریں گے. چونکہ جو پاکستان میں بدقسمتی سے ٹرینڈ چل رہا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانے تھے, لیکن وہ سسٹم نے پھر پارٹی کو توڑنے سے لے کے آپ کا انتخابی نشان لینے تک اس وقت تک انہوں نے الیکشن کا اعلان نہیں کیا جب تک ان کے لیے سارا ماحول سیٹ نہیں ہوا. لیکن پھر بھی پبلک نے اس سارے گیم کو الٹا کر دیا. اسی طرح آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان میں بھی آپ نے دیکھا کل ان کا وہاں پہ ایک فیسٹیول تھا اور اس کے اندر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے نعرے مارنے شروع کر دیے پی ٹی آئی کے. تو ان کو خیال ہے کہ ابھی بھی پبلک سپورٹ بڑی تعداد میں موجود ہے, خواہ پی ٹی آئی کی ہو یا پھر آزاد کشمیر میں باقی جو دیگر فیکٹرز ہیں یا عوامی حقوق کی تحریک ہے. تو یہ اگر خوفزدہ ہوئے تو ان کے لیے آج کل کون سا کانسٹیٹیوشن ہے, ایک راتوں رات چینج کر لیتے ہیں, یا پھر 26ویں ترمیم ہو 27ویں ترمیم ہو, نہ بھی ترمیم ہو تب بھی کہہ دیتے ہیں ان کے پاس اسکندر سلطان راجہ جیسے لوگ موجود ہیں, وہ فیصلہ کر لیتے ہیں. صحیح. اگر انتخابات تاخیر کا شکار ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کا اگلا لاعمل کیا ہوگا؟ دیکھیں ہم تو پھر اس پہ بھرپور احتجاج کریں گے. ہم نہیں سمجھتے کہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ الیکشن میں کوئی ڈیلے آیا ہو. ہمارا اپنا ایک کانسٹیٹیوشن ہے, ہماری ایک الگ ریاست ہے, اور اس رستے میں اگر کوئی رکاوٹ بنے گا تو یقیناً جس طرح جمہوری عمل کو رستے میں رکاوٹ ہوگی اس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ جائے گا. ہم ہر صورت میں سڑکوں پہ ہوں گے اور احتجاج کریں گے اس بات کو لے کے کہ الیکشن ڈیلے ہو, کیونکہ الیکشن ڈیلے کا کوئی جواز نہیں پیدا ہوتا. ان لوگوں نے ہمارا ہی مینڈیٹ چھین کے اپنی حکومتیں بنا لی ہیں اور اب اس پہ وہ غیر قانونی طریقے سے اگر الیکشن ڈیلے کر کے قابض رہیں گے تو ہم تو نہیں ان کو اس طرح چلنے دیں گے. صحیح. سہراب برکت کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک جرنلسٹ ہیں جن کو جو ہے وہ پرو پی ٹی آئی بھی سمجھا جاتا ہے اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کی کوریج انہوں نے بھرپور طریقے سے کی ہے. کیا سمجھتے ہیں ان کی گرفتاری کے پیچھے کیا وجوہات ہیں, اور کیا یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بڑی کثیر تعداد نکلے گی ان کو باہر نکلوانے کے لیے, تو کیا اس طرح کی پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں سہراب برکت ایک باصول آدمی ہیں, ایک بڑی توانا آزاد آواز ہیں, آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے ایکشن کمیٹی کے دوران بڑی اسٹرانگ وائس بنے ان کی, انہوں نے جو معاملات تھے ان کو بڑا ٹرو پکچر لوگوں کے سامنے لائے. اس پہ اس کے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں چونکہ وہ پی ٹی آئی نہ بھی کریں لیکن وہ حق پہ بات کرتے ہیں, تو کافی طاقتور لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات پہ, اور وہی ان کی اصل قصور ہے وہ کہ وہ کیوں بولتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے. عوامی ایکشن کمیٹی ہو یا آزاد کشمیر میں اس کا بڑا غم و غصہ پایا جا رہا ہے, اور انہوں نے تو اعلان بھی کیا ہوا ہے کہ ان کو اگر انصاف نہیں ملتا اور ان کو اگر ضمانت نہیں ملتی, ان کے کیس ختم نہیں ہوتے تو ہم اس طرف مارچ کر سکتے ہیں, اور یہ بات کہیں بھی کسی طرف بھی جا سکتی ہے. میرے خیال سے ارباب اختیار کو اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ جو بھی کوئی توانا آواز بننے کی کوشش کرتا ہے یا حق اور سچ کی بات کرتا ہے تو اس کو اس طرح اٹھا لینا, اس کو اس پہ جعلی مقدمات کر لینا, تو یہ تو ایک پیٹرن چلا آ رہا ہے بدقسمتی سے پچھلے 3 سالوں سے. صحیح. راجہ صاحب میرا ایک گلہ ہے بلکہ شکوہ بھی ہے, ہمارے کئی دوستوں کا یہ شکوہ ہے کہ جب کشمیر جاتے ہیں تو انفراسٹرکچر جو ہے یا سڑکیں جو ہیں وہ اتنی وہ کہتے ہیں اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ گاڑیوں کا بوجھ برداشت کر سکیں. ایسا کیوں ہے؟ آزاد کشمیر بڑا خوبصورت ہے, ٹورزم کے حوالے سے بڑا جانا مانا جاتا ہے, بلکہ کہا جاتا ہے کہ جنت ہے زمین کے اوپر. تو اتنا خوبصورت علاقہ ہے, پاکستان کا حصہ ہے, آج تک ڈیولپ کیوں نہیں ہو سکا؟ بڑی بدقسمتی ہے. آئی ایگری ود یو کہ جو آپ کا کنسرن ہے, ہم سارے ہی وہاں رہتے ہیں, ہمیں اندازہ ہے کہ اتنا بڑا پوٹینشیل سیاحت کا موجود ہونے کے باوجود بھی جتنے عرصے میں ہماری تو 2-2.5 سال حکومت رہی, ہم تو اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن جو حکومتیں رہی ہیں ان کی کبھی پرائرٹی انفراسٹرکچر نہیں رہی. انہوں نے اپنے حساب سے گورنمنٹیں کی ہیں, وہ
تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہو یا دیگر لوگ جو احتجاج کے لیے نکلتے ہیں, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ووٹ بھی دیتے ہیں, ہم ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں, اور ایٹ دی اینڈ ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے, نہ سڑکیں ہیں, نہ تعلیم ہے, نہ صحت ہے, نہ روزگار ہے, یا دیگر جتنے بھی انفراسٹرکچر کے معاملات ہیں, سب کا حالات بڑے خراب ہیں. تو اسی وجہ سے جو آپ کو یہ جو اتنا ٹاپ ٹرینڈ ملا عوامی ایکشن کمیٹی میں, لوگوں کو اتنی بڑی سپورٹ ملی, اس کی وجہ یہی حکومتیں تھیں جو پچھلے عرصے میں عوام کے لیے تو کچھ نہیں کرتے رہیں, لیکن اپنے لیے انہوں نے پاکستان کے اندر یا باہر بڑی بڑی جائیدادیں بھی بنا لیں. تو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ جو ایک ایلیٹ کلاس ہے جو سیدھا آتی ہے راج کرنے کے لیے, اور اب ان کے بچے تیار ہو رہے ہیں. ہر جو ٹاپ پولیٹیشین ہے, آپ آزاد کشمیر کا دیکھیں, اسٹڈی کریں, تو اس کا کوئی نہ کوئی بچہ بڑا تیار ہو گیا ہے اگلی جنریشن کو لیڈ کرنے کے لیے. تو لوگوں کے اندر ایک فرسٹریشن ہے. تو یہ جو معاملہ ہے یہ ان کو دیکھنا چاہیے, اور اب ان کو دیکھنا پڑے گا. جس لیول پہ عوام باشعور ہو گئی ہے, اب انہیں ہر صورت اس معاملے کو ضرور دیکھنا پڑے گا, ورنہ وہ اس سسٹم سے باہر ہو جائیں گے. مجھے یہ بتائیے گا, پاکستان تحریک انصاف اگر آنے والے الیکشنز میں جیت جاتی ہے تو کس لائے عمل کے ساتھ آئے گی؟ کیا وہ سیٹ پرائیورٹیز ہوں گی جس کے اوپر کام کیا جائے گا, اور عوام کے لیے کن ایجنڈاز کے ساتھ آپ سامنے آئیں گے؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات تو آزاد کشمیر کے حوالے سے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک جس کو کہتے ہیں ہائبرڈ نظام ہے نا, اس کو ہم ختم کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو عوام جن لوگوں کو منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجتی ہے, تو ان کے پاس اختیار بھی ہونا چاہیے اور ان کے اوپر ذمہ داری بھی ہونی چاہیے. تو ہمیں صحیح معنوں میں اگر جمہوریت کو پروان چڑھانا ہے, تو خواہ آزاد کشمیر ہو یا پاکستان ہو, یہ لوگوں کی جو ٹرو ول ہے نا, وہ تبھی ٹرانسلیٹ ہوتی ہے کہ جب وہ لوگوں کو با اختیار کیا جائے. تو ایک تو یہ, دوسرا جو ہے ہمارے وہاں اس طرح جو کرپشن کے معاملات ہیں, جو فنڈز کا ضائع ہوتا ہے, پھر اس کے علاوہ آپ جس طرح سیاحت یا زراعت یا دیگر جتنے بھی پوٹینشیل موجود ہیں, خاص کر کے جو ہماری یہ جو ہے آئیڈل پروجیکٹس ہیں, اس پہ بہت بڑا پوٹینشیل موجود ہے. اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر سے تعلیم روزگار کے مواقع وہاں پہ ہوں گے تو لوگ وہاں رہیں گے, ورنہ وہاں سے لوگ مائیگریٹ کرنے پہ مجبور ہیں اس وقت. تو ہماری یہ پرائرٹی ہوگی کہ ہم لوگوں کو واپس لے کے جائیں, ان کو تمام بنیادی سہولتیں دیں, اور ساتھ یہ ہے کہ ان کے ووٹ کے جو حرمت ہے اس کا تحفظ بھی کریں. بہت خوب. آپ کی اس بات سے مجھے دلی خوشی بھی ہوئی کہ جو بیسک نیڈز ہیں, جو بیسک فیسلٹیز ہیں, وہ لوگوں کو دینے کے اوپر آپ کی پوری کوشش ہے, اسی کے اوپر آپ توجہ دے رہے ہیں کہ جو بیسک چیزیں ہیں وہ لوگوں کو پرووائڈ کی جائے, تاکہ وہ لوگ جو کشمیر چھوڑ کے چلے گئے یا مجبوراً کسی دوسرے علاقے میں شفٹ ہوئے ہیں تو واپس جو ہے وہ کشمیر کا رخ کریں. اور باقی جو ٹورسٹ ہیں تو وہ تو ڈیفینیٹلی کشمیر کو اتنا خوبصورت سمجھتے ہیں کہ چاہے مشکلات ہوں, مسائل ہوں, کچھ بھی ہوں, وہ کوشش کرتے ہیں کہ کشمیر کا وقتاً فوقتاً ٹور لگاتے رہیں, اور وہاں جو ہے وہ اپنے جو خوبصورت نظارے ہیں ان سے محظوظ ہوتے رہیں. سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے, TSR کا حصہ بننے کے لیے, اور کشمیر جیسے خوبصورت علاقے کے حوالے سے بات کرنے کے لیے. ایک نئی ایپیسوڈ, ایک نئے گیسٹ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹل دین مجھے, میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.